ڈیئر فرینڈس، آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جس ایج میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایج میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اس میں ہمارا خطہ پاکستان، افغانستان، ایران، 11 ممالک کو بھی لے لیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے؟ زندگی میں ہم بہت ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن استعمال کرتے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، کچھ سیٹلائٹ کے تھرو آ رہا ہے، کچھ کیبل کے تھرو آ رہا ہے، اس طرح بہت ساری گیجٹس ہیں جو یوز ہو رہے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے جس میں یہ ساری خوبیاں بھی ہیں، اور پھر ایک ایسی مشین ہے جس میں لرن کرنے کی کیپیسٹی ہے۔ جیسے ہیومن ہے، فرض کریں بچے کو ہم سکھاتے ہیں تو وہ سیکھتا جاتا ہے، تو اس کا بھی جو نظام بنایا گیا ہے اس میں بھی لرن کرنے کی صلاحیت ہے۔ اب جو لرن کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتی ہے مشین یا کوئی اینیمل یا ہیومن، تو پھر اس میں فیصلہ سازی کی کیپیسٹی بھی آ جاتی ہے، یعنی اس میں ہیومن کریکٹرسٹکس آ رہے ہیں، مشینوں میں ہیومن کریکٹرسٹکس آ رہے ہیں۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی کیپیسٹی ہے جو مشین میں انسانی خوبیاں پیدا کر رہی ہے، جیسے وہ اس کا ویژن ہے، دیکھ سکتی ہے، ارد گرد کے جو ماحول کو دیکھ سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، اس کو پھر اینالائز کر سکتی ہے، اس سے نتائج اخذ کر سکتی ہے، اس سے حکمت عملی بنا سکتی ہے، اور فیصلہ سازی بھی کر سکتی ہے۔ تو یہی ہیومن انٹیلیجنس یا انسان کی جو کیپیسٹی ہے، یہ خوبیاں ہیں۔ اب وہ یہ ہے کہ وہ انسان کی نسبت زیادہ تیز رفتاری سے کرنے کی بھی اس میں صلاحیت ہوگی یا ہے، جہاں تک ابھی تک جو علم حاصل کیا ہے مشین نے۔ آنے والے دنوں میں ایک ایسی دنیا میں ہم داخل ہو رہے ہیں جہاں انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تو مقابلہ کرنا ہی ہوتا ہے، انہیں اب مشینوں سے بھی کمپیٹ کرنا پڑے گا، جو کہا جا رہا ہے کہ ان سے زیادہ کیپیسٹی کی مالک ہوں گی۔ اب تو مشینوں کو ہم چلاتے ہیں تو گائیڈنس کے تھرو چلتی ہیں، وہ پھر سسٹینیبل بھی ہوں گی اور انڈیپینڈنٹ بھی ہوں گی۔ تو ایک ایسی دنیا میں جہاں الفاظ سادہ میں ہم کہیں کہ کمپٹیشن بڑھنے لگا ہے۔ پہلے ایک ملک کے انسان دوسرے ملک کے انسان کے ساتھ کمپیٹ کر رہے تھے، یا ایک ریجن کے انسان دوسرے ریجن کے انسانوں سے کمپیٹ کر رہے تھے۔ اب انہیں ایک دوسرے سے بھی کمپیٹ کرنا ہوگا اور مشینوں سے بھی کمپیٹ کرنا ہوگا۔ تو ایک ایسی دنیا میں جو اس کی اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، وہاں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ مثلا آپ دیکھیے، ایران میں ہمارے امام صاحب جنت کی چابیاں تقسیم کر رہے ہیں، سارے ریجن میں لوگوں کو برین واش کر کے لڑائی میں جھونکا ہوا ہے۔ لڑائی لبنان میں ہے، وہ فلسطین میں ہے، اسرائیل سے ہے، شام میں ہے، یمن میں ہے، اور اگر ان کے ہاتھ میں ہو تو پاکستان میں بھی وہ شیعہ سنی کو لڑا دیں اور افغانستان میں بھی لڑا دیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اگلے جہان لوگوں کو، ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، وہ اس دنیا کی نہیں، اگلے جہان کی بشارتیں اور فینٹیسی میں لے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے ریجن کے لوگ وہ حقائق کی دنیا میں نہیں رہے، دے آر لیونگ ان فینٹیسی، کہ وہ اس دنیا میں اپنی قابلیت بڑھانے، اپنے ارد گرد کو خوبصورت کرنے، اپنے بچوں کو زیادہ ایجوکیٹ کرنے، ان کی کیپیسٹی زیادہ بڑھانے اور اپنی انوائرمنٹ کو خوبصورت کرنے کی بجائے یہاں ایسے کاموں میں ملوث ہیں کہ مرنے کے بعد انہیں کوئی ریئل اسٹیٹ کا پلاٹ الاٹ ہوگا تو اس میں وہ ساری خوبصورتیاں ہوں گی جو کسی بھی
اچھی سے اچھے ملک میں یا تصور میں آ سکتی ہے. سو وی آر ناٹ لیونگ ان دا ورلڈ آف ریئلٹی. ہمارے بچوں کو یہاں کی اس وقت کی ریئلٹیز اور ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو تیار نہیں کر رہے. ہم انہیں تیار کر رہے ہیں کہ جو آپ سے نقطہ نظر مختلف رکھتا ہے آپ اس کے اوپر خود کش حملہ کریں، آپ اس کے ساتھ لڑیں، آپ اس کو ماریں، اس کے بدلے میں آپ کے لیے اگلے جہان میں یا مر جائیں تو بڑے انعامات ہیں. یہ ہمارے اوورآل پاکستان ہو، افغانستان ہو، ایران ہو، یہاں کی جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے یا آئیڈیالوجی جو تقسیم کر رہے ہیں ہمارے امام صاحبان ایران میں یا طالبان صاحبان افغانستان میں، تو وی آر لیونگ اے ٹریجک سٹوری. تو کیا اس سے باہر آنا ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، اور پاکستان میں اس سے باہر آنا زیادہ آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ ایٹ لیسٹ پاکستان میں مذہبی رہنماؤں کی تو حکومت نہیں ہے. یہاں عام آرڈینری لوگ الیکٹ کرتے ہیں حکومت کو. الیکشن برا ہوتا ہے بھلا ہوتا ہے یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن پھر بھی ایک پروسیس کے تھرو جاتے ہیں. اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی مداخلت ہے تو فوج سے بھی جو ہیومن یا بندہ ہمارا ہے، آفیسر ہے، وہ بھی آرڈینری بیک گراؤنڈ سے آتا ہے. اس لیے ان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ یہ اس خوش فہمی سے یا فینٹیسی سے باہر آئے. اور بہت ٹائم ہم نے ضائع کر لیا کہ ہم خوابوں کی دنیا میں رہتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم اپنے وسائل کا بڑا حصہ تعلیم پہ لگائیں گے، اور تعلیم بھی جس میں پروپاگنڈا نہ ہو، تعلیم بھی جو حقائق کی تعلیم ہو، وہ علم و فضل کی تعلیم ہو، وہ سائنس کی تعلیم ہو، ٹیکنالوجی کی تعلیم ہو، سوشل سائنٹسٹ کی ہم بنائیں اپنے بچوں کو. ہم اپنے بچوں کو آرٹسٹ بنائیں، اچھے شعراء ہوں، اچھے گائک ہوں، اچھے میوزیشنز ہوں، اچھے ناولسٹ ہوں، اچھے ہسٹورین ہوں، اچھے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں، اچھے بایولوجسٹ ہوں، اچھے فزسسٹ ہوں. یہ دور کی بات نہیں ہے. اگر ہم 15-20 سال اپنے وسائل کا بہت پورشن اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور مثبت تھنکنگ کے اوپر لگائیں گے، اور کچھ عرصے کے لیے ہم بھول جائیں گے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، اور لاطینی امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، ہم فوکس کریں گے اپنے ملک کے اوپر، اپنے ملک کے مستقبل کے اوپر، اپنے سماج کے اوپر، اپنے سماج کے جدید مستقبل کے اوپر، اور اپنے بچوں کے مستقبل کے اوپر. ٹھیک ہے ہمیں مشکلات ہیں، افغانستان سے ایک ٹیررزم کی ویو آ رہی ہے، لیکن ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم ایک مثبت حکمت عملی بنائیں. ہمارے ملک میں ایک میٹنگ ہونی تھی تمام پارٹیوں کی کہ ہم نے ایک ٹیررزم کے خلاف ایک اتحاد بنانا تھا، جو نہیں میٹنگ ہو پائی. اسے جلد از جلد ہونا چاہیے. اور ہم پٹھانوں سے بھی یہ کہیں گے، پشتونوں سے، کہ آپ خود ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. جب افغانستان سے پشتون آتا ہے اور یہاں کے پولیس آفیسر پشتون کو مارتا ہے تو خودکشی کر رہے ہیں آپ، اور پچھلے 50 سال سے کر رہے ہیں. اس کے بدلے میں آپ کو کوئی پیراڈائز ملنے والی نہیں ہے. آپ اپنے گھروں کو برباد کر رہے ہیں، آپ اپنی سرزمین کو تباہ کر رہے ہیں، خود کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اور آپ سرائکی جو آپ کے نیبرز ہیں آپ ہمیں بھی تباہ کر رہے ہیں. اس کے بدلے میں کوئی انعامات آپ کو ملنے والے نہیں ہیں. اور دنیا آپ کو اس ریلیجس وار میں دھکیلتی چلی جا رہی ہے. اور طالبان کو بھی عقل سے کام لینا چاہیے. افغان طالبان کو بھی بہت ہو گیا، بہت آپ نے تباہی مچائی، بہت لوگوں کو آپ نے قتل و غارت کیا.
اب نئے قاتل پیدا نہ کریں، اپنے نیبرز کی طرف قاتل نہ بھیجیں، ٹیررسٹ نہ بھیجیں، ورنہ یہی ہمیں بھی مجبور ہو جائے گا پاکستان کہ وہ ٹیررسٹ آپ کے ہاں بھیجے، آپ پہ حملے کرے، آپ پہ حملے کروائے۔ اسی طرح چائنا مجبور ہو جائے گا، رشیا مجبور ہو جائے گا کہ آپ کو تباہ کیا جائے۔ پھر ایک مرتبہ آپ تباہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں غور کریں، آپ ان کو سکھائیں، ہنر سکھائیں، ان کو زراعت سکھائیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو باغبانی سکھائیں، ان کو مائننگ سکھائیں، اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو سکھانے کا موقع دیں۔ ہم اپنی آبادی، اپنے لوگوں سے یہ کہیں گے کہ عربوں کی طرف مت دیکھیں، ایرانیوں کی طرف مت دیکھیں، افغانیوں کی طرف مت دیکھیں۔ چین کو آپ دوست کہتے ہیں، آپ چینیوں کو دیکھیں، آپ انڈین کو دیکھیں۔ آپ کے بچے یورپ گئے ہوئے ہیں، امریکہ گئے ہوئے ہیں، کینیڈا گئے ہوئے ہیں، وہاں دیکھیں کہ لوگ کیسے اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اس ماضی کی کہانیوں سے، خواب کی دنیا سے باہر آئیں، علم کو حاصل کریں، نالج کی طرف دیں، محبت کی طرف دیں، آرٹ کی طرف دیں، میوزک کی طرف دیں، اور زندگی کو خوبصورت طریقے سے، اچھے طریقے سے گزارنا سیکھیں۔ امید ہے کہ ہمارے لوگ اپنے ملک پہ، اپنے سماج پہ، اپنے بچوں پہ، اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں گے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جب آپ یہاں اچھا کریں گے تو اچھا ہی ہوگا، اگر آپ یہاں ایک دوسرے کو قتل کریں گے تو وہاں بھی آپ کو کوئی اس کا انعام ملنے والا نہیں ہے۔ شکریہ۔